حدیث کی بھی کتاب ہے اور تفسیر کی بھی کتاب ان کی تفسیر طبری کے نام سے کئی جلدوں میں عربی زبان کے اندر ہے اور اب شاید اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو اس اپنی کتاب کی پہلی جلد کے شروع میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں جو ان کا خود اپنا بیتا ہوا ہے، گزرا ہوا ہے، وہ میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ امید ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے تعلیمی دور کا جب وہ پڑھتے تھے اس زمانے میں اس کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے اور اپنے گھر سے 1 مہینے کی مسافت دور قرآن مجید پڑھتے تھے، اور اس زمانے میں مدارس کی یہ کیفیت نہیں تھی جو اب ہے کہ مدرسے کے اندر ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اب تو مدارس والے طلباء کی زندگی جنتی زندگی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بس گھنٹی بجتی ہے، دسترخوان لگا ہوتا ہے، جیسے جنت والوں کا دسترخوان تیار شدہ سامنے، تو ایسے ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ تھا کہ استاد صرف پڑھا دیتا تھا، بس اس کے علاوہ تم نے رہنا کہاں ہے، کھانا کہاں ہے اور دیگر ضروریات اپنی کیسے پوری کرنی ہے یہ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ جو جہاں ہوتا وہ اپنی محنت مزدوری بھی خود آپ کرتا اپنی معاش کے لیے، اور جو قرآن مجید پڑھا ہوا ہے، کوئی دین کی بات پڑھا ہوا ہے، وہ دوسروں کو پڑھا بھی دیتا تھا۔ تو علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم 3 ساتھی تھے اور اپنے گھر سے 1 مہینے کی مسافت اس زمانے کے سفر کے لحاظ سے، پیدل کا سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، گھوڑے کا سفر تھا، آج سے 1100 سال پہلے تو یہی کیفیت تھی سفر کی۔ تو ہم پڑھتے تھے، ایک دفعہ ہمارا سفر خرچ ختم ہو گیا، جو ہمارے گزر بسر کے لیے ہمارے پاس زاد سفر تھا، زاد راہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو ہم نے استاد صاحب سے درخواست کی کہ اب ہم گھر جاتے ہیں، چونکہ یہاں تو ہمارا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، پھر اللہ کو منظور یا تو واپس یہاں آ جائیں گے یا قریب کہیں مل گیا کوئی مسئلہ تو اپنی تعلیم یعنی قرآن مجید مکمل کریں گے۔ تو ہم رخت سفر سامان سفر باندھ کے استاد سے اجازت لے کے باہر نکلے، جیسے یہ مسجد ہے ہماری، ایسے باہر نکلے مسجد سے، مدرسے سے۔ تو کیفیت ہماری ایسی تھی کہ جو کچھ ہمارا ساز و سامان تھا ہم نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہاں ایک دکاندار تھا جس سے ہم سودا سلف لیا کرتے تھے، اس نے جب ہماری کیفیت دیکھی تو پوچھا کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی ہے؟ تم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے، اس لیے تیاری کر کے واپس جا رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہمارا تعلیمی سفر پورا تو نہیں ہوا، لیکن یہ عذر پیش آ گیا ہے کہ سفر خرچ ختم ہو گیا، اس مجبوری کی وجہ سے ہمیں ایک دفعہ واپس گھر جانا پڑ رہا ہے۔ تو وہ بندہ دکاندار تھا، ہم اسے سودا سلف لیا کرتے تھے، تو اس بندے نے کہا کہ پیسے میں تمہیں دیتا ہوں اور تم اپنا خرچ کرو اور اپنا تعلیم والا معاملہ درمیان میں نہ چھوڑو، مہینہ تمہیں جاتے ہوئے لگے گا، پھر کچھ دن وہاں گزارو گے، پھر مہینہ آتے ہوئے لگے گا، اتنا عرصہ اگر تعلیم کو درمیان میں چھٹی ہو جائے تمہارا تو نقصان ہو جائے گا، لہٰذا تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، پیسے تمہیں میں خرچے کے طور پہ دے دیتا ہوں۔ لیکن ہم نے انکار کر دیا، اور انکار اس لیے کیا کہ وہ دکاندار مسلمان نہیں تھا۔ تو ہم نے کہا کہ غیر مسلم کا احسان سر پہ لے کے ہم دین کی تعلیم حاصل کریں، یہ تعلیم کے دین کی شان کے خلاف ہے۔ تو ہم نے انکار کیا جتنا اس نے اصرار کیا، نتیجہ یہ کہ وہ ہمارے استاذ کے پاس چلا آیا کہ یہ تمہارے مولوی طالب بڑے ضدی ہوتے ہیں، آج بھی لوگ کہتے ہیں مولوی ضدی ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھاؤ میں پیسے دیتا ہوں، یہ پیسے نہیں لیتے، اپنی پڑھائی چھوڑ کے پیچھے اتنا سفر لمبا کر کے جانا چاہتے ہیں۔ تو استاد نے کہا کہ ان کو مسئلہ تو میں نے بتایا کہ بھی دین کے معاملے میں غیر مسلم کا احسان سر پہ لینا جائز نہیں ہے، تو جب میں نے مسئلہ بتایا پھر میں کیسے کہوں ان کو پیسے لے لو؟ نتیجہ یہ کہ اس دکاندار نے اس شرط پر پیسے ان کو دیے کہ چلو بطور قرض کے لے لو کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی دنیاوی
کاروبار کے لحاظ سے لین دین قرض وغیرہ خرید و فروخت جائز ہے، لہذا بطور قرض کے لے لو، جب تمہارے پیسے آ جائیں تو پھر مجھے واپس کر دینا۔ تو اس شرط پر انہوں نے پیسے لے لیے اور اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ جیسے ہمارے بچے کہیں پڑھتے ہوں تو بندہ ان کی خبر گیری کرتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد ان تینوں کے گاؤں سے، گھر سے پیچھے سے کوئی آدمی آیا اور وہ ان کی خبر گیری کرنے کے لیے سفر خرچ بھی ساتھ لایا۔ جب ان کے پاس پیسے پہنچ گئے تو اب یہ پیسے لے کے دکاندار کے پاس گئے کہ اپنا قرضہ واپس کرو۔ تو دکاندار نے کہا کہ تم مولوی اس وقت ویسے لیتے نہیں تھے، تو میں نے قرضے کے طور پہ کہا، لیکن میری نیت اسی وقت یہی تھی کہ میں نے واپس نہیں لینے، لہٰذا میں واپس نہیں لیتا۔ اب یہ اصرار کر رہے ہیں دینے پہ، وہ انکار کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ اسی طریقے سے اس نے نہیں لیے پیسے، یہ واپس آ گئے، رات ہو گئی، رات گزری، جیسے ابھی ہم صبح کو نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، ایسے مسجد میں قاری صاحب بیٹھے ہیں، نمازی بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، تو وہی بندہ جو عرصہ دراز سے مسجد کے دروازے پہ دکانداری کرتا ہے، قریب ہی دکانداری کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، آج وہ بندہ فجر کی نماز میں جہاں نمازی مسجد میں بیٹھے ہیں آیا اور قاری صاحب کے سامنے آ کر رونے لگ گیا اور کہنے لگا، قاری صاحب مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ قاری سے بڑے حیران ہوئے کہ آپ یہاں قریب ہمارے رہتے ہیں، کئی دفعہ آپ نے واعظ سنا، تبلیغ سنی، درس سنا، بیان سنا، کئی دفعہ ہم نے آپ کو اسلام کا پیغام پہنچایا لیکن آپ نے نہیں مانا، تو مذہب بدلنا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ آخر کیا تو کون سا کوئی ایسا واعظ تجھے مل گیا، کوئی نصیحت کرنے والا مل گیا جس کی وجہ سے اتنا بڑا تو نے فیصلہ کر لیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج رات کو مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فلاں تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، میں نے اللہ سے سفارش کی ہے اور تیرا نام جہنمیوں کی لسٹ سے کٹوا دیا ہے۔ میں نے یہ خواب رات کو دیکھا اور میری بیوی نے بھی دیکھا، ہم نے فیصلہ کیا اب جئیں گے تو اس مدنی سرکار کے غلام بن کے جئیں گے، ورنہ اس کے بغیر اب ہم جی نہیں سکتے، اس لیے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ اب یہ علامہ ابن جریر طبری اس زمانے میں اتنا عمر کا بچہ ہے جب قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ نے اس کو عالم بنایا، محدث بنایا، مفسر بنایا، اس نے عربی زبان میں کتابیں لکھی ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری یہ عربی زبان کے اندر ہے۔ یہ کہتا ہے مجھے اللہ حج پہ لے گیا، میں طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے اس زمانے میں طواف میں اتنا بڑا رش نہیں ہوتا تھا جو آج کل ہوتا ہے، طواف کے دوران مقام ابراہیم کے قریب مجھے وہی چہرہ نظر آیا جو ہماری طالب علم کے زمانے میں ہماری وجہ سے مسلمان ہوا تھا، تو میں نے تو پہچان لیا کہ بڑی عمر کے بندے کی شکل جلدی تبدیل نہیں ہوتی، لیکن میں چونکہ بچہ تھا اور اب میں جوان ہو چکا تھا تو میری حالت تو کافی بدل چکی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، سلام کیا اور پوچھا کہ مجھے پہچانا؟ اس نے کہا نہیں، تو میں نے بتایا کہ میں وہ بچہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے تجھے اسلام قبول دیا تھا۔ تو وہ رونے لگ گیا اور خوشی سے کہنے لگا کہ آج 13 افراد اپنے گھر کے لے کے کعبہ میں بیٹھا ہوں، یہ برکت ہے اس کی کہ میں نے قرآن مجید والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا، خدمت کی نگاہ سے دیکھا، ان کی خدمت کی، حالانکہ میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا کرم کیا کہ مجھے سرکار مدینہ کی زیارت کروائی، جس کی زیارت کو اللہ کے ولی ترستے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت دی مجھے اور پھر مجھے آج کعبہ میں پہنچایا۔ صرف خود نہیں، کتنے میری وجہ سے میرے خاندان کے لوگ مسلمان ہوئے، تو یہ برکت ہے اس چیز کی کہ میں نے قرآن کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح کتابوں میں موجود ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، فرمایا دین سیکھنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر مسلمانوں کے قبرستان کے اندر سے وہ بندہ گزر جاتا ہے جو دین سیکھنے جا رہا ہے تو اس کے پاؤں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ اگر اس قبرستان میں مدفون مسلمان مردوں کو گناہوں کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا ہو تو اس دین کے سیکھنے والے کے قدموں کی برکت سے
اللہ ان سے وہ عذاب قبر ختم فرما دیتے۔ اب مردوں کو جو زمین کی تہ کے اندر ہیں، کتنے فٹ زمین کے نیچے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر میرے گھر میں دین سیکھنے والا موجود ہو، آپ کے محلے میں موجود ہو، آپ کی گلی میں آ رہا ہو، آپ کے گھر میں چل رہا ہو، اور پھر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ طالب علم بننے کے لیے بچہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ ابھی ہم سارے مسجد آئے ہیں، اب اس میں ہم کئی نیتیں کر سکتے ہیں۔ ایک نیت یہ کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ایک نیت یہ کہ وہاں مسلمان ہیں، ان میں سے بہت سارے نیک ہوں گے، ہم ان کی زیارت کو جا رہے ہیں، وہاں مولوی صاحب ہوں گے، میں یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا ہوں، وہاں مولوی صاحب ہوں گے، وہ دین کی بات کریں گے، میں وہ دین کی بات سننے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں بہت سارے مسلمان ہیں تو اجتماعی طور پر کوئی بیمار ہوگا، کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، مجھے کسی مسلمان کی بیماری کی حالت کا پتہ چل جائے گا تو میں اس کی تیمارداری کر لوں گا، کسی محتاج ضرورت مند کا پتہ چلے گا تو میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ اب یہ ایک بندہ گھر سے نکلتے ہوئے اتنی نیتیں کرتا ہے تو اس کو ہر ایک نیت پر الگ الگ مستقل ثواب ملتا ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ عمل میں تو ریا آ جاتا ہے، عمل میں تو غلطی ہو جاتی ہے، نیت میں نہ ریا آتا ہے نہ غلطی ہوتی ہے، اس لیے مومن کی نیت مومن کے عمل سے زیادہ بہتر ہے۔ دین کا سیکھنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں عصر کی نماز کے وقت 5-7 منٹ کی ایک مجلس کریں گے انشاءاللہ سلام کے بعد۔ اس میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی شروع سے لے کے جو اس میں ہم الفاظ پڑھتے ہیں، ان الفاظ کی صحت ادائیگی اور ان کا صحیح معنی، اور پھر اس فعل کی ادائیگی، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے ہے، قعدہ کیسے ہے، نماز کا طریقہ بھی بتایا جائے روزانہ ایک ایک بات کا، اور اس میں جو پڑھا جاتا ہے اس کا صحیح تلفظ بھی اور پھر اس کا معنی بھی۔ عام بندوں کو یہ فرض کرو میں ہوں، سب کو یہ شکایت ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہوئے نماز میں خیالات آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے توجہ اور طرف چلی جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ تو ہمیں صحیح الفاظ آتے ہیں، نہ ہمیں الفاظ کا معنی آتا ہے۔ ہمیں صحیح الفاظ اگر ہمیں آتے ہوں تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے ہر لفظ کے بعد سوچتے جائیں کہ ابھی اس کے بعد اور کیا ہے، اس کے بعد اور کیا ہے۔ الحمد، آپ نے ال پڑھا ہے، آگے ہم کو سوچیں، ہم پڑھا ہے دو کو سوچیں، آگے للہ کو سوچیں، رب کو سوچیں، عالمین کو سوچیں۔ یوں پڑھتے ہوئے ہر لفظ کے بعد اگلے لفظ کو سوچتے جائیں گے تو کبھی آپ کی توجہ نماز سے ادھر ادھر نہیں جائے گی۔ اور جن کو ترجمہ آتا ہو وہ نماز کے ساتھ جو لفظ زبان سے نکل رہا ہو تو دل اور دماغ ترجمہ دیکھ رہے ہوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میں اپنے اللہ کو نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب یہ پتہ ہوگا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، میرا رب مجھے یہ کہہ رہا ہے، اب توجہ کسی اور طرف نہیں جائے گی۔ تو نماز کے وساوس اور نماز کے اندر جو ادھر ادھر کی باتیں خیالات ذہن میں آتے ہیں ان کو ختم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ آج تو جمعہ ہے، کل سے انشاءاللہ ہم عصر کی نماز کے بعد چند منٹ کے لیے یہ نماز کا سلسلہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم سارے گھر سے آتے ہوئے نیت کر لیں گے کہ ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے فضیلت بتائی آپ کو علم کے سیکھنے کی، تو یہ فضیلت ہمیں بھی مل جائے گی، چاہے کوئی بندہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہے، عمر کے کسی حصے میں ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم سب کے سب طالب علم ہیں، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک ہم طالب علم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔